شیخ میرا سوال بہت اہم ہے کہ بیٹے کو بالغ ہونے کے بعد ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کو پڑھانے میں، جیسے میرا بیٹا ہے اس کو ڈپلوما کرانا ہے، پھر اس کو شادی بھی کرنی پڑے گی، پھر اس کو گھر بھی دینا پڑے گا، تو ہم یہ نیت اگر کر لیں کہ پیسہ ہم جب میرا بیٹا کمائے گا تو اسے واپس ہم لے لیں گے، تو یہ پیسہ جو بھی خرچ کرتے ہیں تو جب بیٹا کمانے لگتا ہے تو اس پیسہ ہم واپس لے لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، جب آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا تو اصل تو یہ ہے کہ اپنا خرچہ اب وہ خود اٹھائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا مالدار ہو سکتا ہے وہ فقیر ہو۔ اگر وہ بیٹا فقیر ہے تو کمانے کی کوشش کرے گا، اپنا ہاتھ پاؤں مارے گا۔ اگر وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے اور کما لے جا رہا ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنا یہ واجب نہیں ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا ہے، ضرورتوں سے مراد یہاں بیسک ضرورت ہے، ضرورتوں سے مراد یہاں اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم انسان کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے مراد کھانا پینا اور زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اگر اس کو وہ پوری نہیں کر پا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ فقیر کہلائے گا۔ اور اگر بیٹا فقیر ہے تو اس کا نان و نفقہ، اس کا بنیادی خرچہ یہ باپ کے اوپر واجب ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ نیت نہیں کر سکتے، اگر فقیر بیٹے پر خرچ کر رہے ہیں تو یہ نیت نہیں کر سکتے کہ میں بعد میں اس کو واپس لوں گا، کیونکہ وہ تو آپ کے اوپر واجب ہے۔ اب جب آپ نے واجب خرچ کیا ہے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر آپ جو بنیادی نان و نفقہ ہے اس کے اوپر، جیسے آپ نے بتایا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیٹے کو پیسہ دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بیٹے سے یہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسہ دے رہا ہوں میں بعد میں اس کو واپس لوں گا، کیونکہ میں بطور قرض دے رہا ہوں، کیونکہ اعلیٰ تعلیم دلانا میرے اوپر فرض نہیں ہے، صرف آپ کا خرچہ میرے اوپر فرض ہے آپ کے فقیر ہونے کی صورت میں۔ تو فقط نیت کر لینا کافی نہیں ہے، آپ جس کو قرض دے رہے ہو اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ آپ صرف اگر اپنے دل میں نیت کرتے ہو تو ہو سکتا ہے بیٹا آپ کا سمجھے کہ میرا باپ میرے اوپر احسان کر رہا ہے، مجھے قرض نہیں دے رہا ہے بلکہ مجھے میرے اوپر احسان کر رہا ہے، مجھے ایسے ہی ہدیہ دے رہا ہے۔ لہٰذا اگر بنیادی نان و نفقہ سے اوپر اپنے بیٹے کو آپ کچھ دے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں اسے بعد میں مجھے واپس چاہیے، تو ضروری ہے کہ آپ اس کو اطلاع دو اور اس کے ساتھ اتفاق کرو۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے آپ کا بیٹا نہ لینا چاہے، تو لہٰذا فقط نیت کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اتفاق کرنا یہ ضروری ہے۔ چاہے ہم اس کو گھر بھی دیں شادی کے بعد یا شادی میں جو بھی خرچ ہو اسے اتفاق کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، میں نے اسی لیے پہلے بتا دیا کہ ایک ہوتا ہے انسان کی بنیادی ضرورت۔ اب جیسے بیٹے کا شادی کرنا یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اگر بیٹا اتنا فقیر ہے کہ اپنی شادی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا ہے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اتنا نہیں کما پا رہا ہے، تو وہ بیٹا فقیر مانا جائے گا، پھر اس کی شادی کا خرچہ باپ برداشت کرے گا۔ لیکن شادی کا کتنا خرچہ؟ شادی کا اتنا خرچہ جو شریعت میں ہے۔ اب بیٹا اگر اپنی شادی میں اسراف کرنا چاہ رہا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے تو وہ باپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ شادی کا خرچہ ہے جیسے جو ہے مہر دینا، ولیمہ کرنا، کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ شادی کا بنیادی خرچہ ہے، تو یہ خرچہ باپ اٹھائے گا۔ اب بیٹے کے پاس گھر بھی نہیں ہے، وہ سڑک پہ ہے، اب بیٹے کو ایک ایسا متوازی سا گھر دینا جس میں وہ رہ سکے، یہ بھی باپ کے اوپر واجب ہے اگر بیٹا فقیر ہے تو۔ باقی بیٹے کے لیے بڑا سا گھر بنانا یہ بیٹے باپ کے اوپر واجب نہیں ہے، یا بیٹا اپنی شادی کے اندر لمبا چوڑا خرچہ کرنا چاہتا ہے، جشن منانا چاہتا ہے، یہ خرچہ باپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جیسے تعلیم ہے، اب تعلیم میں جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اعلیٰ تعلیم یہ جو ہے نان و نفقہ میں نہیں ہے اور واجب نہیں ہے یہ، تو اگر کوئی باپ اپنے ایک بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاتا ہے تو ضروری ہے دوسرے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلائے؟ ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے، بالکل صحیح سوال ہے آپ کا۔ اب جیسا کہ ہدیہ اور ہبہ کے باب میں
ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا اپنے بچوں میں سے کسی کو اس کے بنیادی نان و نفقہ سے اوپر کچھ دے رہا ہے تو اسے ہبہ کہا جاتا ہے، ہدیہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے اعلیٰ تعلیم اس کا بنیادی نان و نفقہ نہیں ہے، اب اگر ایک بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہے تو دوسرے بیٹے کو یا دوسرے بچوں کو بھی وہ اعلیٰ تعلیم دلوائے، یا تو جو اس پر خرچ آ رہا ہے وہ ان کو دے۔ یا جیسے ایک بچے کی شادی کر رہا ہے، شادی کا ایک تو بنیادی خرچہ ہوتا ہے، بنیادی خرچہ تک تو ٹھیک ہے، بنیادی خرچے کے اندر جو ہے مساوات نہیں ہے۔ مان لیجئے ایک بچے کی شادی سن 2000 میں کیا تھا، 2000 میں تھوڑا سستائی کا زمانہ تھا، 1 لاکھ روپے میں شادی ہو گئی تھی۔ اب ایک کی شادی 2024 میں کر رہا ہے، 1 لاکھ میں شادی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے 2-2.5 لاکھ لگ جائے۔ تو یہاں پر برابری ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ بنیادی نان و نفقہ ہے، لیکن بنیادی نان و نفقہ سے اوپر جو خرچہ کر رہا ہے اس میں عدل ضروری ہے، مساوات ضروری ہے۔ جیسے ایک بچے کی شادی کرتے وقت بڑا سا جشن منا رہا ہے، لمبا چوڑا جو ہے لمبی چوڑی پارٹی دے رہا ہے، بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے، اس کی بیوی کو بہت زیادہ جو ہے زیورات دے رہا ہے ہدیہ میں، اب ضروری ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی اتنا ہی دے۔ جی تو تعلیم میں بھی یہی معاملہ ہے شیخ؟ بالکل، تعلیم دیکھیے، تعلیم کا وہ حصہ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ تو نان و نفقہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں برابری ضروری نہیں ہے، لیکن تعلیم کا وہ حصہ جو واجبات میں نہیں آتا ہے، نان و نفقہ میں نہیں آتا ہے، وہ ہبہ اور ہدیہ میں شمار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، آپ بیٹی کو کسی نسواں اسکول میں پڑھا رہے ہیں، پتا چلا کہ وہاں پہ جو ہے خرچہ کم ہے، بیٹے کو کسی ایسے اسکول میں پڑھا رہے ہیں جہاں پہ فیس وہاں نسواں اسکول سے زیادہ ہے، تو یہاں پہ برابری نہیں ہے جب تک وہ لوگ بنیادی تعلیم لے رہے ہیں تب تک۔ اب جب اس کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ ضروری ہے کہ اگر ایک پر زیادہ خرچ کر رہے ہو تو دوسرے کو بھی دو۔ ایک سوال شیخ کمنٹ میں پچھلے سوال سے متعلق آیا، اس لیے میں لے رہا ہوں، ورنہ اسٹریم میں بہت سارے لوگ ایڈ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے شیخ کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی جاتی ہے اور لڑکیوں کو عام طور سے اعلیٰ تعلیم نہیں دلائی جاتی ہے، تو اس میں لڑکیوں کے ساتھ کیسے انصاف کیا جائے اس معاملے میں، اگر کوئی لڑکوں کو صرف دلا رہا اعلیٰ تعلیم؟ تو انصاف کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جتنی رقم آپ اس لڑکے کی تعلیم پر لگا رہے ہیں اتنی رقم آپ اس بچی کو دیں، آسان طریقہ ہے اس کا۔